اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل کا ہمارا جو سبق سیرت کلاس کے حوالے سے تھا، وہاں ہم پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے بعد جو امور پیش آئے آپ کے لیے، جو آپ کے خاندان والوں نے خوشی منائی، اور پھر اسی طرح جو فطری امور آپ کے حوالے سے طے کیے گئے۔ ٹھیک ہے، کل کا ہمارا لیکچر وہ آپ کے ختنے کے حوالے سے جو روایات ہیں، اور ان میں پھر جو حتمی بات کیا ہے اس تک ہم نے ختم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختون پیدا ہونا یہ آپ کی خاصیت نہیں ہے کہ آپ یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، دوسرا یہ کوئی خاصیت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے بھی ایسے ہیں جو کہ ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اگر یہ آپ کا خاصہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی اور عام بچہ وہ ختنہ شدہ پیدا نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، جبکہ عام یہ تو عام ہے، خود میرے اپنے ایک بھائی بھی مختون ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نا وہ بھیا بھائی سے جو بڑے بھائی ہیں وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ کہنے کا مطلب یہ کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ تو عام تقریباً کہہ لیجیے کہ ہر چوتھی پانچویں فیملی کے اندر شاید آپ کو ایسا کیس مل جائے۔ ٹھیک ہے، چلو چوتھی پانچویں نہیں تو نویں دسویں میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہ ختنہ کرنا انبیاء کی سنت رہی ہے، جس طرح کل آپ کو حوالہ دیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بڑی عمر کے اندر خود اپنے ہاتھ سے اپنا ختنہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور آپ چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہی آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیف، پیارے پیغمبر آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی جو کہ حنیف تھے ان کا اتباع کریں۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے صحیح یہی ہے کہ آپ نے یعنی کہ نا وہ عرب کے رواج کے مطابق آپ کا ختنہ کیا گیا۔ اچھا، ہم تھوڑا سا پیچھے آئیں گے، ایک بات یعنی کہ نا پیچھے آ جائیں یا اس کو آپ تسلسل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یعنی کس جگہ پہ ہوئی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ہوئی ہے، مکہ مکرمہ کے کس محلے میں کس جگہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہ بھی سیرت کا ایک موضوع ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح جو لوگ یعنی مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ناظر صاحب بالخصوص اور حاجی صاحب، تو وہاں ایک یعنی کہ نا المکتبہ مکہ المکرمہ کے نام سے ایک لائبریری بھی ہے، اور معروف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت وہاں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے سیرت کے اندر 3 سے 4 روایات ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ شیب ابی طالب، آپ نے اس کا نام سنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایک گھاٹی تھی، ٹھیک ہے، جس کے اندر یعنی کہ نا وہ بنو ہاشم کے لوگ یعنی کہ نا اکٹھے ہوا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں ان کے گھر بھی تھے، یہ ان کا محلہ ہے پورا۔ ٹھیک ہے، شیب ابی طالب گھاٹی نما ہے، اس لیے اس کو شیب کہتے ہیں، شیب گھاٹی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اصل میں یہ شیب بنی ہاشم تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں چونکہ پھر بنو ہاشم کے بعد ان کے بیٹے حضرت ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد پھر سردار ابو طالب کے پاس یہ آ گئی، وہ سردار بنے، تو اس نسبت سے پھر یہ شیب ابی طالب معروف ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو دونوں ہی نام ہے اس کے، شیب بنی ہاشم بھی اس کو کہتے ہیں، شیب ابی طالب بھی اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی کا ایک یعنی کہ نا مکان یا ایک گلی ہے جو زقاق المولد کے نام سے معروف ہے، زقاق المولد کے نام سے۔ ٹھیک، کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت وہاں بھی ہوئی، وہاں آپ کا گھر تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک اور یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت ردم بنو جمعہ میں ہوئی ہے۔ ردم کہتے ہیں بند کو، مکہ کے اندر باقاعدہ طور پہ اگر سیلاب وغیرہ پانی آتا تھا نا تو پھر اس کو روکنے کے لیے بند باندھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، پانی روکنے کے لیے، اس طرح ہمارے ہاں بھی آج کل بند ہوتے ہیں، تو بند باندھ دیا، پانی روک گیا، تو باقاعدہ ایک دور کے اندر یہ بند ہوتا تھا۔ عربی میں اس کو ردم کہتے ہیں، را دال میم ردم۔ ٹھیک ہے نا، تو بنو جمعہ جیم میم ہا جمعہ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قوم تھی جو اس بند کے قریب آ کے آباد ہو گئی تھی، اس نسبت سے پھر اس بند کا نام بھی ردم بنو جمعہ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے نا، ایک قول یہ ہے کہ وہ ردم کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، تیسرا قول یہ ہے کہ آپ مکہ سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے عسفان، آپ کی ولادت عسفان کے مقام پہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تیسرا جو قول ہے نا یہ شاذ ہے، یعنی کہ اس کی تائید بہت کم ہے۔ البتہ جو پہلے 2 اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے بارے میں دلائل موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے قول کو زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شیب بنی ہاشم یا شیب ابی طالب کے محلے میں، ٹھیک ہے نا، آپ کے والد کے گھر میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہی جگہ جہاں لائبریری ہے، غالباً وہی بنتی لیکن شیب ابی طالب تو وہ آگے کر دیں، پل کراس کر کے۔ شیب ابی طالب، ہاں
شیب ابی طالب میرا وہاں آگے ہے، وہ تو آگے ہے، وہ آگے ہے، ٹھیک ہے مسجد اصل، جن ہاں کے پاس۔ مسجد جن کے پاس، ہاں، نہیں شیب ابی طالب وہ نہیں ادھر ہی ہے قبرستان کے ساتھ والی جو جگہ نہیں ہے آگے کے، اسی کو بولتے ہیں۔ ہے، وہ قبرستان مولا کے ساتھ والی، ہاں اب میرے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اصل یہی ہے کہ یہ جو دوسرا وہ والا جو ہے نا، وہ یہ مکہ جو مکتبۃ المکہ ہے نا، یہ ردم والی جگہ ہے، سنی رضا۔ یہ ردم والی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس کو بھی یعنی کہ نا ایک قول چونکہ یہ بھی ہے، اس لیے جس طرح کل بات ہوئی تھی نا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان نہیں کی، اگر آپ خود ہی اس کے بارے میں کوئی پردہ اٹھاتے تو یقیناً یہ اختلاف نہ رہتا، اس لیے کیونکہ روایات کے اندر دونوں طرح کی جگہ کا تذکرہ ہے، کچھ وہاں سمیتی ہیں کچھ وہاں سمیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دلائل کی روح سے زیادہ مورخین نے شیب بنی ہاشم یا شیب ابی طالب والی جگہ کو آپ کی جائے ولادت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ جگہ چونکہ آپ کو وراثت کے اندر ملی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ کے دادا جو ہاشم ہیں یہ آپ کے پردادا لگتے ہیں نا، ان کے پاس یہ جگہ تھی، پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ عبد المطلب جب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت ان کے کئی بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، پھر یہ جگہ یعنی کہ نا انہوں نے اپنے بیٹوں کے اندر بانٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ کا تھا وہ ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جگہ تھی یہ بعد کے اندر یعنی کہ نا جس طرح آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ مکہ تشریف لائے نا، تو حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کدھر ٹھہریں گے، آپ کا قیام کدھر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی محلہ وہ گھر چھوڑا ہے، جب اس نے ہمارے لیے کوئی چھوڑا نہیں تو پھر اللہ کے سپرد کہاں ٹھہرنا ہے۔ اصل میں عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کا مکان آپ کے والد عبداللہ کی طرف سے ملا، جب آپ نے ہجرت کی، ٹھیک ہے نا، تو چونکہ وہ جو جگہ تھی ان پہ قبضہ کر لیا حضرت علی کے دونوں بڑے بھائیوں نے، طالب نے اور عقیل نے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی مسلمان ہجرت کر کے جاتے تھے، جو ان کے قرب و جوار کے اندر کافر تھے وہ ان کی جگہ پہ قابض ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وراثتی گھر تھا، آپ کو آپ کے والد عبداللہ کی طرف سے ملا تھا، ان پہ چونکہ آپ کا رہنا بھی حضرت ابو طالب کے پاس ہی تھا، تو ان پہ ان دو بھائیوں نے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، انہیں اپنی ملکیت میں لے لیا طالب نے اور عقیل نے۔ اب پھر طالب جنگ بدر میں مارا گیا، ٹھیک، اسی سب سے بڑا بھائی جو تھا حضرت علی کا وہ طالب تھا، وہ کافر رہا، جنگ بدر میں آیا وہاں مارا گیا، قتل ہو گیا، کفر کی حالت میں مرا، ٹھیک ہے نا۔ عقیل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان تھے یعنی یہ بھی فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسے ہوا کہ پھر یہ جگہ وراثتاً ان کے آگے ان کی اولاد میں جاری ہو گئی، اصولاً جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے واپس نہیں لی، اصولاً آپ واپس نہیں سکتے تھے، آپ کا حق تھا کہ آپ کی وہ وراثتی جگہ تھی، لیکن آپ نے واپس نہیں لی۔ اہل علم اس کی دو توجیحات بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے یعنی کہ نا ان کی دلجوئی کے لیے واپس نہیں لی، ٹھیک ہے، کہ اب کیا ان کی دل آزاری کرنی ہے، انہوں نے دے لی ہے تو وہ بھی چونکہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اب اگر آپ ان سے واپسی کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے یعنی کہ نا بڑی گراں گزرے گی ان کے اوپر، اس لیے پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ آپ نے وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی تھی، فی سبیل اللہ چھوڑی تھی نا، اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑے تھے، جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو عقیل نے ایسے کیا تھا کہ وہ آگے یعنی کہ نا وہ اپنے بچوں کی وراثت بنا دی، حالانکہ یعنی کہ نا ان کو چاہیے تھا کہ یہ حصہ ان کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اپنا حصہ وہ بیچتے، اگر بیچنا تھا یا وراثت جاری کرنی تھی اپنے بچوں میں تو وہ کرتے۔ خیر بار ان کے بچوں نے آگے پھر ان اس حصے کو اپنی ملکیت بنا لیا، پھر ان کی ملکیت میں رہی ہے آگے ان کی ملکیت میں۔ تو پھر حجاج بن یوسف کا جو بھائی تھا محمد بن یوسف حجاج بن یوسف کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے پھر حضرت عقیل کے بیٹوں سے یہ جو ساری جگہ تھی نا، ٹھیک ہے، ابو طالب والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 دینار میں خریدی تھی، یعنی انہوں نے یعنی حضرت عقیل کے بیٹوں نے یہ جگہ ساری محمد بن یوسف کو 1,00,000 دینار میں سیل کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد یہ جگہ محمد بن یوسف کے پاس رہی، پھر آگے محمد بن یوسف کے بعد جب خلیفہ مہدی کا دور آیا جو ہارون الرشید کا والد ہے، ٹھیک ہے نا، ہارون الرشید کے والد نے ان کی جو یعنی کہ نا مہدی کی بیوی تھی ہارون کی والدہ، اس کا نام تھا خیزوران، ٹھیک ہے نا، خا زیر را الف نون خیزوران۔ تو کہتے ہیں کہ خیزوران نے یہاں یعنی کہ نا اس کو یعنی کہ نا ان کا ایک محل تھا بیضا وغیرہ، اس میں شامل کر دیا،
اور بعد کے اندر پھر انہوں نے اس جگہ کو مسجد بنا دی. یہ جو جگہ یعنی کہ نا حجاج بن یوسف کے بھائی نے خریدی تھی نا، چونکہ اب وہ ان کی ملکیت میں آ گئی تھی، تو انہوں نے پھر یہ ساری جگہ مسجد کے اندر بنا دی. اس بارے میں دو روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ خیزران نے، ہارون الرشید کی والدہ نے اس جگہ کو مسجد کے اندر کنورٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بڑی معروف خاتون ہے، ٹھیک ہے نا، ملکہ زبیدہ نے اس کو یعنی کہ نا یہ ساری جو جگہ تھی شیب بنی ہاشم جو تھی یہ مسجد کے اندر ڈال دی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا یعنی کہ نا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور پھر اس جگہ کا کیا بنا، ٹھیک ہے نا. وہ آگے پھر چونکہ چلی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ نے اس سے کوئی بعد میں کوئی سروکار نہیں رکھا، چلی گئی تو اللہ کی سپرد گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ہم اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کی جائے ولادت کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی والدہ کی یعنی کہ نا حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو فیڈ کرا سکیں. ایک تو خود یعنی کہ نا آپ کی والدہ کی یعنی چھاتی میں دودھ نہیں تھا. دوسرا وجہ یہ بھی تھی کہ اہل عرب جو تھے مکہ کے لوگ، چونکہ مکہ شہر تھا، ٹھیک ہے نا، شہر کے اندر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور جب مختلف علاقوں کے شہروں کے لوگ آتے ہیں اور پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ایک نئی زبان بن جاتی ہے، یا جو زبان کسی کی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. جس طرح ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میں کہاں کا ہوں، نادر صاحب کہاں کے ہیں، ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب کو لے لیں، عادل بھائی کو لے لیں، تو اس طرح کر کے ان کا لہجہ اور ہے، میرا کچھ اور ہے، نادر بھائی کا اور ہے، حاجی صاحب کا اور ہے، تو جب یہ ہم آپس میں ملتے ہیں تو ایک اور لہجہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کر کے وہ زبان جو ہے وہ ٹھوس اور صاف ستھری نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا. تو خالص عربی ہے نا وہ متاثر ہوتی تھی. پھر دوسری بات یہ بھی کہ شہر کا ماحول جو ہوتا ہے نا وہ اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا جتنا دیہات کا ماحول ہوتا ہے. وہاں پولوشن نہیں ہوتی اور چیزیں بھی خالص ہوتی ہیں، آب و ہوا بڑی صاف ستھری ہوتی ہے. تو گروتھ اور نشو و نما جو دیہاتی ماحول میں ہوتی ہے وہ شہری ماحول میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. تو زبان کی حفاظت کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں کسی یعنی کہ نا قابل اعتماد خاندان کے سپرد کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو وقتی طور پہ ایک دو ٹائم آپ کی والدہ نے آپ کو فیڈ کروایا، لیکن چونکہ ان کی چھاتی دودھ سے خالی تھی اس لیے وہ مزید فیڈ نہیں کروا سکتی تھی. اس لیے فی الفور پھر آپ کو جو فیڈ کروایا ہے وہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے کروایا ہے، ٹھیک ہے نا. سیدہ سویبہ نے پھر آپ کو یعنی کہ نا وقتی طور پہ کچھ دن فیڈ کروایا ہے. کتنے دن فیڈ کروایا سیدہ سویبہ نے، اس کے بارے میں یعنی کہ نا دو طرح کی روایات، ایک 7 دن کیا، ایک 9 دن کیا، اور ایک 7 ماہ کی ہے. لیکن 7 ماہ والی روایت صرف علامہ حلبی نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی انہوں نے ایک اور ریفرنس سے ذکر کی ہے، اور اصل ریفرنس کے اندر وہ 7 کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں بھی 7 دن کی بات ہے. تو صحیح یہی لگتا ہے کہ تقریباً ایک ہفتہ یعنی کہ نا آپ نے سیدہ سویبہ کا دودھ پیا جو ابو لہب کی لونڈی تھی. یہ وہی لونڈی ہے جن کے بارے میں وہ ہمارے میلادی بھائی کہتے ہیں نا کہ میلاد کی ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب جب فوت ہو گیا پھر بعد میں حضرت عباس کی خواب میں آیا تو حضرت عباس نے پوچھا پاجی پھر کی بنیا تھا، تو اس نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے کہا حال تو بڑا پیڑا ہے، ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ اس سے میں کچھ نہ کچھ یعنی کہ نا سیراب کیا جاتا ہوں، اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا، اس کو منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یعنی کہ نا کچھ خوراک ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، پانی شانی یا اس طرح کوئی لیکوڈ چیز ملتی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ اس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے سویبہ کو اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی لونڈی تھی سیدہ سویبہ. لیکن ایک پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، ٹھیک ہے نا. عروہ بن زبیر اس کو بیان کرتے ہیں حضرت عباس ہے، جبکہ انہوں نے حضرت عباس کو نہ دیکھا ہے نہ ان سے ملاقات کی ہے، بلکہ حضرت عباس کی وفات کے بہت دیر بعد وہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت زبیر کی یہ بیٹے. اور وجہ انہوں نے حضرت عباس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے سن کیسے لیا، تو اس درمیان کے اندر ایک فاصلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. قرآن نے تو واضح طور پہ کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. قرآن نے ہاتھوں کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں پہ پھٹکار بھیجی ہے، تو اس ہاتھ سے فائدہ کیسے مل سکتا ہے جس پہ قرآن نے پھٹکار کی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ تاریخی طور پہ یہ ثابت ہے کہ سویبہ مسلسل غلامی میں رہی، ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئی ہیں تب ان کو آزادی ملی ہے، پھر یہ بھی مدینہ چلی گئی تھی، اور ان کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی جاتی بھی رہی تھی یہ،
ٹھیک ہے نا. اور پھر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر فتح کر کے واپس آئے نا، تو تب آپ کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام مسروع تھا، جو اللہ کے رسول کے دودھ کے بھائی بھی بنے. ٹھیک ہے، جب آپ نے ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کا دودھ پیا سیدہ ثویبہ کا، تو ثویبہ کے بیٹے کا نام مسروع تھا. تو مسروع کی آپ کو وفات کی خبر ملی، تو آپ پھر یعنی کہ نا مسروع کے جنازے پہ تشریف لے گئے. تب آپ نے پھر ثویبہ کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا وہ فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تب آپ نے ان کے غم کا اظہار بھی کیا کہ میری رضائی والدہ فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ تاریخی طور پہ اور فنی طور پہ اور قرآنی طور پہ تینوں اعتبار سے یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یعنی سیدہ ثویبہ کا آپ کو دودھ پلانا، پھر یہ جو 5-6 دن تھے یہ سیدہ ثویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر یعنی کہ نا سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی ہیں. ٹھیک ہے نا، چونکہ پھر نا جو قرب و جوار کے قبائل ہوتے تھے، جب ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ بچے وغیرہ یعنی کہ نا نئے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ نیو پونڈ بیبی لینے کے لیے پھر وہ آ جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ ایک ان کا کاروبار اور تجارت تھی، ان کی معیشت ان پہ چلتی تھی. وہ غریب گھرانے ہوتے تھے، تو ان کو پھر توقع یہ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے کہ ہم کسی ایسے گھرانے سے بچہ لیں جو کھاتا پیتا اور امیر کبیر ہو، تاکہ جب بچے کا دودھ کا پیریڈ رضاعت اس کی مکمل ہو تو ہمیں کوئی بھاری بھرکم انعام و اکرام بھی مل جائے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے پھر یہ جو یعنی کہ نا دودھ پلانے والی مرضعات، عربی میں ان کو مرضعات کہتے ہیں، آپ ان کو دایا بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دودھ پلانے والی خواتین باہر سے آئیں تو ان کی کوشش یہی تھی کہ ہمیں کوئی امیر گھرانے کا بچہ مل جائے. اس لیے جو امیر گھرانوں کے بچے تھے وہ لے گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ نا اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتی تھی کہ یہ یتیم بچہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا باپ سر پہ نہیں ہے تو ہمیں کل کیا ملے گا. ٹھیک ہے نا، تو سیدہ حلیمہ کہتی میں آئی تھی. عام طور پہ یہاں یہ بات بھی آپ کو واضح کر دوں، معروف ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنی اونٹنی پہ سوار تھی اور اونٹنی بڑی سلو چلتی تھی. حالانکہ یہ دونوں میاں بیوی آئے تھے، حلیمہ اور ان کے خامند کا نام ہے حارث بن عبد العزیٰ. حارث اونٹنی پہ سوار تھے اور سیدہ حلیمہ اپنی گدی پہ سوار تھی، وہ گدی پہ بیٹھ کے آئی تھی. ٹھیک ہے، ان دنوں یعنی کہ نا وہ حالات بھی اس قسم تھے، 61 سالی کا دور تھا، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہوتا تھا، تو گدی بھی بڑی لاغر تھی اور حارث کا اونٹ بھی لاغر سا تھا، وہ ان کی اونٹ نہیں تھی یعنی مادہ تھی. ٹھیک ہے نا، سیدہ حلیمہ گدی پہ سوار تھی اور ان کے خامد حارث جو ہیں وہ اونٹنی پہ سوار تھے. پھر یہ آئے اور انہوں نے جب یعنی کہ نا مکہ کا چکر کاٹا تو ان کو بچہ کوئی نہیں ملا. اس وقت یعنی کہ نا جو امیر گھرانوں کے بچے تھے وہ سب دائیاں دیگر وہ لے کے جا چکی تھی، آئیں اکٹھی تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے پہلے یعنی کہ نا بھی دوسرے گھروں کے اندر رابطہ کر لیا اور امیر لوگوں کے بچے لے لیے. ٹھیک ہے نا، بس اللہ کی طرف سے آپ یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ ایک انتظام بھی تھا. ٹھیک ہے نا، اب ان دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ چلے اور کوئی بچہ نہیں ملتا تو یہ یتیم بچہ ہی لے لیتے ہیں. تو اس طرح پھر سیدہ حلیمہ نے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ سے آپ کو لے لیا. اور آپ کی والدہ نے پھر ان کو یعنی کہ نا آپ کے سپرد کر دیا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ کی گود میں گئے، تبھی سے ہی آپ کی برکات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا، سیدہ حلیمہ کہتی جیسے میں نے گود میں لیا فی الفور میری چھاتی دودھ سے بھر گئی. حالانکہ ان کا ایک بیٹا اس وقت فیڈ کر رہا تھا، عبداللہ. ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن حارث اس وقت چھوٹے تھے، وہ ہم کو فیڈ کروا رہی تھی. وہ کہہ رہی میں بڑی مشکل میں تھی. ٹھیک ہے، عبداللہ کو بھی میں پوری طرح یعنی کہ نا فیڈ نہیں کروا پاتی تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں آتے ہی میری چھاتی دودھ سے بھر گئی. میں نے دونوں کو فیڈ کروایا اور دونوں ہی سیر ہو گئی اور میں بالکل مطمئن تھی. پھر کہتے ہیں کہ اب ہمارے فیڈ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اب ہم نے پہلی رات انہوں نے وہ مکہ میں گزاری. تو کہتے ہیں جیسے ہی میرے خاوند حارث اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اس کا دودھ نکالا اور دونوں ہم میاں بیوی نے سیر ہو کے پیا. ہماری یعنی کہ نا وہ کہہ لیجیے کہ الرجی بحال ہو گئی اور ہماری وہ تھکاوٹ اور اسی طرح جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی. تو کہتے ہیں حارث مجھے کہنے لگے حلیمہ یہ بچہ بڑی برکت والا ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی ہم نے اس کو لیا ہے تو اتنی برکات ہم نے دیکھ لی، تو آگے پتہ نہیں کیا بنے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ واقعات ایسے وقت کہتے ہیں جیسے ہم وہ سواری پہ پھر ہم بیٹھے تو ہماری سواریاں بھی طاقتور ہو گئی. ٹھیک ہے، میری گدی یعنی کہ پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگی اور حارث کی اونٹنی پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگی. اور پھر ہماری وہ دیگر جو یعنی کہ نا دوستیں سہیلیاں تھیں یا حضرت حلیمہ کی، وہ آواز دے رہی تھی کہ حلیمہ یہ وہی گدی نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے تو ہمارے ساتھ آئی تھی. ٹھیک ہے نا، اور حارث کے پاس وہی اونٹنی نہیں ہے. تو کہتی اونٹنی وہی ہے. ٹھیک ہے نا، سواریاں وہی ہیں، سوار بدل گئے. ٹھیک ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات پھر انہوں نے وہ دیکھی تھی.
تو اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سعد میں چلے گئے. سیدہ حلیمہ کا جو تعلق تھا وہ بنو سعد بن بکر سے تھا. بنو سعد بن بکر سے تھا. یہ جو قبیلہ ہے نا یہ طائف کے قریب کرن المنازل بس جہاں سے یعنی کہ نا میقات ہے جہاں سے باقاعدہ احرام باندھا جاتا ہے. لیٹسٹ بلکہ نادر صاحب تو احرام باندھ کے عمرہ کرائے تھے. وہ کرن المنازل جو ہے نا جی اس کے قریب حضرت حلیمہ سعدیہ گاؤں ہے. ٹھیک ہے نا وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا گاؤں تھا یعنی طائف کے یعنی جہاں سے طائف کا میقات ہے تو وہاں یہ رہتی تھی. ٹھیک ہے تو پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کرن المنازل میں اپنے علاقے میں لے گئے. تو کہتی کہ وہ ہمارے گھر میں تو پھر یعنی کہ نا جیسے یعنی بہار آ گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں ہماری بکریاں تھیں وہ بھی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے لاگر سی تھی تو وہ بھی یعنی کہ نا فربا ہو گئی اور وہ چاہتی تھی چرنے تو آتی تو ان کے پیٹ یعنی باہر کو نکلے ہوتے تھے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا تو ہمارے ہمسائے کہتے تھے کہ تمہاری بکریاں کو کیا جادو ہو گیا. ٹھیک ہے نا یہ چرتی بھی ہماری بکریوں کے ساتھ ہے ہماری بکریاں ویسی کی ویسی. سیدہ حلیمہ کہتی کہ ان کی بکریاں گزارے لے کے دودھ بھی نہیں دیتی تھی اور ہماری بکریوں کا دودھ سنبھالا نہیں جاتا تھا. پھر وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے یعنی کہ چرواہوں کو کہتی تھی تم حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں چرواؤ. ٹھیک ہے نا اس طرح یہ بھی ذرا یعنی کہ نا سیر ہو جائیں گی اور پوری طرح راضی ہو جائیں گی. تو سیدہ حلیمہ کہتی ہوں ہماری بکریوں کے ساتھ چرواتی تھی لیکن یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں گزارے لے کے مشکل دودھ دیتی تھی. ٹھیک ہے نا لیکن ہماری بکریاں ویسی کی وہ بالکل پوری طرح راضی اور سیر ہوتی تھیں اور دودھ بھی پورا دیتی تھی کہ میرے سارے بچے بھی پیتے ہم بھی پیتے تو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے وہاں جانے کی وجہ سے سیدہ حلیمہ کے گھر کے اندر ایک رونق اور بہار آ گئی جس کا پھر انہوں نے مشاہدہ کیا اور پھر اتنی خوش تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا وہ 2 سال گزرے. ٹھیک ہے تو یہ ہم بات جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ہم چلیں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ والی ماؤں کی. ٹھیک ہے نا تو ان میں آپ کی یعنی کہ نا یہ بنیادی جن کا اکثر آپ نے دودھ پیا وہ سیدہ حلیمہ ہے. ویسے مورخین نے اس حوالے سے 9 عورتوں کا ذکر کیا جن کا آپ نے دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ ان 2 عورتوں کا دودھ ہی پیا سیدہ ثویبہ کا اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کا. میرے خیال میں وہ نا تاکہ نام بھی لیتے تو آپ کو یہ یاد بھی رہے. یہ بنیادی آپ کی مائیں ہیں. ان کے علاوہ جن یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اور خاتون ہے وہ بھی بنو سعد سے متعلق تھی لیکن ان کا نام معلوم نہیں. ٹھیک ہے نا ان کو مورخین لکھتے ہیں مرضیہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی. مرضیہ کا مطلب تھا دودھ پلانے والی. ٹھیک ہے نا اس کا چونکہ نام معلوم نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے چونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مرزا حمزہ نے بھی ان دنوں چونکہ وہ بھی آپ کے ہم ایج تھے ہم عمر تھے تو انہوں نے دودھ پیا جس طرح سیدہ ثویبہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا. ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ بھی آپ کے ہم ایج تھے. ٹھیک ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے بھی ان کا دودھ پیا. ٹھیک ہے نا اس لحاظ سے جس طرح آپ پیچھے بات کر چکے تھے کہ حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے اور رضائی بھائی سیدہ ثویبہ کی وجہ سے تھے. ان کا دودھ جس طرح آقا علیہ السلام نے پیا سیدنا حمزہ نے بھی پیا. ٹھیک ہے نا اور ان کے بارے میں بھی آتا کہ شاید چچا بھتیجا دونوں نے اس خاتون کا دودھ بھی پیا. یہ بنی سعد کی جو عورت تھی. اور یہ بھی شاید 1-2 بار پیا ہوگا شاید لیکن چونکہ تو آپ چونکہ یہ بھی سیدہ حلیمہ کے چونکہ ایک قبیلے کی تھی تو اس وجہ سے پھر 1-2 موقع پہ آپ نے ان کا دودھ بھی پیا. ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک خاتون کا نام ہے خولہ بنت منذر. بعد میں ان کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے اس خاتون کا دودھ بھی پیا. چوتھے پہلے نمبر میں کہا جاتا ہے کہ ام فروا نامی ایک خاتون کا آپ نے دودھ پیا ہے. اور 6 نمبر پہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ انا ابن العواتق. یہ عواتق نا آتکا کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا آتکا ایسے لکھا جاتا ہے. یہ لڑکیوں کا نام ہے بڑا پیارا نام ہے. ٹھیک ہے نا تو آپ نے کہا میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا
اس سے بعد سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ آتکا نامی بعض عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سبھی آپ کی والدہ کا نام تو آمنہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں آتکا نامی عورتوں کا بیٹا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آپ کی دودھ کی مائی ہوگی۔ جہاں تک آواز جا رہی ہوگی پتہ نہیں کدھر۔ تو اصل پھر مورخین نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آتکا نامی عورتوں کا آپ نے اپنے آپ کو بیٹا قرار دیا ہے نا، وہ ایسے ہی جس طرح آپ کہا کرتے تھے نا انا ابن عبد المطلب، آپ کہا کرتے ہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کیونکہ آپ کے بابا جو تھے وہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ تو بالکل اسی طرح اصل میں یہ جو آتکا نامی عورتیں ہیں نا، یہ دو آپ کی پردادی ہیں، ایک آپ کی پرنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے جو پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا یار، عبد المطلب تو دادا ہے، آپ کے پردادا ہے ہاشم، ٹھیک ہے۔ ہاشم کی والدہ کا نام ہے عاتکہ، عاتکہ بنت مرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ہاشم کے والد کون تھے؟ ہاشم کے والد عبد مناف، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ٹھیک ہے نا۔ جو عبد مناف ہے نا، عبد مناف، ان کی والدہ کا نام بھی عاتکہ ہے، ان کی والدہ کا نام بھی عاتکہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے نانا کا نام کیا تھا؟ بھول کے سارا کچھ۔ آپ کے دادا کا نام تھا وہب، آپ کے نانا کا نام تھا وہب، ٹھیک ہے نا۔ جو وہب کی والدہ ہے ان کا نام بھی عاتکہ تھا، عاتکہ بنت اوقس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو آپ کی دادیاں لگتی ہیں رشتے میں، اور یہ نانی لگتی ہیں۔ ان کی طرف اشارہ کرتے آپ نے فرمایا تھا انا بن العواتق، میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، آتکا نامی عورتوں کا بیٹا ہوں ان، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ان کا دودھ نہیں پیا، ان کو تو دیکھا بھی نہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ بس ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ میرے یعنی کہ نا نسب کے اندر ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو فرمایا یہ میری بڑی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے آپ کی مائیں ہیں، ظاہر ہے دادی ماں ہی ہوتی ہے، پر دادی بھی ماں ہوتی ہے، باپ کی ماں ماں ہے، پھر اس طرح ماں کی ماں اور نانا کی ماں، ساری مائیں ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، حرمت میں برابر ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خولہ بنت منذر جو ہے، ان کے بارے میں کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ ایک دو اہل کی یہ بھی آپ کی رضائی ماؤں میں شامل ہے، ٹھیک ہے، لیکن باپ کوئی پکے طریقے کے ساتھ کہاں کس وقت یا کس ایج میں انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی خولہ کی۔ ام فروا کا وہم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل جو ام فروا ہے نا، اصل میں انہوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ نہیں پلایا، بلکہ آپ کی ربیبہ کو دودھ پلایا ہے۔ جس ربیبہ کہتے ہیں وہ بچی کہ آپ کسی شادی شدہ خاتون سے شادی کرتے ہیں نا، تو اس خاتون کی جو اس کے پہلے خامد سے اولاد ہوتی ہے نا، وہ چونکہ آپ کے زیر پرورش آ جاتی ہے، تو وہ آپ کی بنتی ہے ربیبہ، بچی ہو تو ربیبہ، بچہ ہو تو ربیب۔ آپ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی نا، ان کے پہلے خامد تھے ابو سلمہ، ابو سلمہ سے ان کے دو بچے تھے، ایک بیٹی تھی چھوٹی جو ابھی دودھ پی رہی تھی، اس کا نام تھا زینب، اور بیٹا بڑا تھا جس کا نام تھا سلمہ، اور اسی سے ان کی کنیت والد کی ابو سلمہ تھی اور والدہ کی ام سلمہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں نا بعض راویوں کو اس وجہ سے شک ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت نوفل ہیں، نوفل، ان کے بیٹے کا نام ہے فروا، ان کے بیٹے کا نام ہے فروا۔ فروا اپنے والد نوفل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے ان کو جو اپنی ربیبہ تھی نا، وہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی، وہ ان کے سپرد کر دی کہ اپنی بیوی سے کوئی ان کو دودھ پلا دے۔ اب عربی کے اندر جو زیر کا لفظ ہے نا، یہ زوئیں کے ساتھ لکھا رہتا ہے، زوا کے ساتھ، زیر۔ جو عورت دودھ پلائے نا اس کو بھی زیر کہتے ہیں، اس کے خامد کو بھی زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر یعنی کہ نا بھی میرا بچہ میری بچی ہے کوئی، اگر یعنی کہ نا میں کسی آپ کو دیتا ہوں، آپ کی اہلیہ اس کو فیڈ کروائے گی نا، تو آپ کی اہلیہ کو بھی زیر کہا جائے گا اور آپ کو بھی زیر کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعد اہل علم کو غلطی لگی، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ زیر صرف عورت کو کہا جاتا ہے، مرد کو نہیں کہا جاتا، جبکہ لغت کے اندر زیر جانا اس عورت کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے خاوند کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نوفل ہے نا، یعنی فروا کے والد، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ نے ان کو کہا انما انت زیری،
تو میرا زیر ہے، یعنی میری بیٹی کو دودھ پلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بعد اہل علم نے سمجھا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے شاید اپنے لیے کہہ دیا ہے، حالانکہ آپ کا اشارہ تھا ام سلمہ کی بیٹی کی طرف، ٹھیک ہے نا. ان کو لگا کہ شاید یہ نوفل کی بیوی نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ام فروہ کو آپ کی ماں بنا دیا، حالانکہ یہ آپ کی والدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یعنی کہ نا، بلکہ وہ روایت بھی آپ کو بیان کر دوں کہ یہ جو نوفل تھے نا، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. ایک دفعہ اللہ کے رسول کو بلایا تھا، وہ آپ پوچھتے رہتے تھے کہ ہاں بیٹی کا کیا حال ہے، دودھ کیسے پی رہی ہے، ٹھیک ہے نا. والدین کو فکر ہونی چاہیے اپنے بچوں کی پرورش کی. تو اللہ کے رسول نے یہ نا ابو فروہ کو، ان کے بیٹے فروہ تھے، اس سے ان کی ماں کی کنیت ام فروہ، والد کی ابو فروہ، تو ابو فروہ کا نام نوفل تھا. تو آپ نے نوفل کو بلایا اور اس کو کہا تو میرا زیر ہے. اور پھر آپ نے زینب کے والے سے پوچھا وہ صحیح دودھ پی رہی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، دل لگا ہوا اس کا، اس طرح آپ نے پوچھا. تو ان کا اللہ کے رسول ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایک دن خود حضرت نوفل آپ کے پاس ہے، کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ رات کو پڑھنے کے والے سے کوئی وظیفہ سکھائے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سوتے وقت سورۃ الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے برات ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے ان کو سکھائی تھی حضرت ابو فروا کو، ٹھیک ہے. صحیح روایت ہے کہ رات سوتے وقت کے اذکار کے اندر یہ شامل ہے، آپ نے فرمایا سونے سے پہلے یہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی کہ اب آپ یہ تمہارا مکمل ہو گیا. تو یہ یعنی کہ نا کتنی ہو گئی، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، 5 اور 3 یعنی 8، ٹھیک ہے نا. ان 8 خواتین کا تذکرہ آپ کی ماؤں کے والے سے کیا جاتا ہے، لیکن ان میں صحیح یہی ہے کہ یہ 2 خواتین جو ہے نا، سیدہ ثویبہ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ، یہی آپ کی دودھ کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کی دودھ کی مائیں ہیں، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور باقی جو ہیں ان کا یعنی کہ نا بھی دودھ پلانا، ان کو آپ نے ویسے ہی یعنی اپنی ماؤں میں شمار کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی پختہ روایت نہیں ہے، اور یہ ویسے ہی بعض راویوں کا باب ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو بے نام ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں ہے کہ شاید آپ نے کبھی کبھار ان کا دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا نام معلوم نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کی رضائی مائیں، ٹھیک ہے جی. تو وقت کافی سارا ہو گیا، تو ابھی ہمارا ٹاپک جو ہے نا آپ کی ماؤں کے حوالے سے مکمل ہوا ہے. اب ہم نے آگے آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا، دودھ کے رشتے سے جو آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، وہ، اور پھر اسی طرح آپ کی دایا کون تھی، اور پھر اسی طرح آپ کی انائیں کون تھی، ٹھیک ہے نا. انائیں سمجھتے ہیں، انا کہتے ہیں جو آپ کی دیکھ بھال کرنے والی، کھلانے والی، گود کھلانے والی ہے نا، جس طرح گھر کے اندر رکھی ہوتی ہے نا، آپ پتہ انگلش میں کیا کہ آیا جی، ہاں آیا جی کہہ رہے ہیں اس کو، یعنی کہ نا یہ اردو میں اس کو انا اصل میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آیا جی تو ایسے بنایا ہوا نام ہے، آیا اردو کا کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل یہ انا ہے، یعنی کہ نا جو بچے کی خدمت گزار ہوتی ہے. تو آپ کی جو خدمت گزار عورتیں تھیں جنہوں نے آپ کو گود کھلایا، یہ وہ کون کون سی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا انشاءاللہ ایک ہمارا دوسرے ٹاپک میں آئے گا انشاءاللہ، پھر یہ اگلے جمعے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.